اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم دیکھ رہے تھے دعوت اللہ۔ میں سوچتی ہوں کہ مجھے کون جانتا تھا۔ میری پیدائش سے پہلے میری ماں بھی نہیں جانتی تھی، میرے والد، میرے آباء و اجداد کوئی بھی نہیں جانتے تھے۔ مجھے اللہ پاک کی یہ بات اتنی زیادہ وہ پکڑتی ہے، سورۃ الدہر کی آیت ہے، کیا انسان پر زمانے میں سے ایک وقت ایسا نہیں آیا، ایسا بھی آیا کہ وہ قابل ذکر چیز ہی نہ تھا۔ میں جب سوچتی ہوں تو اپنے آپ کو کسی اینٹ میں، کسی کے پاؤں کے نیچے آنے والی مٹی میں دیکھتی ہوں۔ ایک مٹی کا ذرہ ہی تو تھی، شاید کسی درخت کے پتے میں، شاید سمندروں کے نیچے سمندری حیات میں۔ کیا تھی میری اوقات؟ میں تو زندہ ہی نہیں تھی۔ پھر ایک وقت آیا جب میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے آدھی اپنی ماں کے پیٹ میں پہنچی اور آدھی اپنے باپ کے پیٹ میں۔ وہ بھی ایک کیا وقت ہوگا جس کا مجھے کوئی شعور ہی نہیں، کیسے مجھے پہنچایا گیا۔ ان کی غذا کے توسط سے ان کو جو قوت ملی، مجھے کسی خودکار عمل سے نہیں، بلکہ اس رب کی تقدیر ہے کہ اس سے ہوا جس نے مجھے وجود عطا کیا۔ ہاں، وہ بھی کیا ہی لمحہ تھا جب میری ذات کا پہلا سیل بنا، پہلا سیل، پھر سیل کی تقسیم، اس کی ڈویژن شروع ہوئی۔ پھر میں اپنے آپ کو جمے ہوئے خون کے لوتھڑے میں دیکھتی ہوں۔ نہ میری آنکھ تھی، نہ میرا ذہن، نہ میرے کان، نہ میری زبان، نہ سانسیں، نہ قلب۔ آپ بھی اپنے آپ کو ذرا اس سفر میں لے کر جا کے دیکھیں، اپنے آپ کو وقت کی قید سے آزاد کر کے اس حالت میں لا کر سوچیں، جب میں ماں کے پیٹ میں تھی تو میری ماں کو چکر آتے تھے، ان کے لیے زندگی مشکل ہو گئی، جو کچھ وہ کھاتی وہ کھایا نہیں جاتا تھا۔ میں اپنی ماں کے لیے کتنی تکلیف کا باعث بن گئی، لیکن وہ خوش تھی کہ وہ زندگی کا آغاز ہو گیا۔ وہ کس کی زندگی ہے، کیسے وجود میں آئے گی، یہ میری ماں نہیں جانتی تھی۔ پھر دن گزرتے گئے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں جمے ہوئے خون سے لوتھڑے کی صورت میں اور اسے گوشت کی بوٹی بن گئی۔ میں جب کبھی اپنے آپ کو گوشت کی اس بوٹی کی شکل میں دیکھتی ہوں، جس کی کوئی صورت نہیں، جس کے اندر کوئی حص نہیں، تو مجھے اپنے مولا پر حیرت ہوتی ہے، جس نے میرے بارے میں طے کر رکھا تھا، جس نے مجھے ڈیزائن کر رکھا تھا۔ کس طرح سے وقت گزرتا گیا اور بے شکل والی بوٹی کی شکل بن گئی، ہڈیاں، گوشت اور جلد بھی وجود میں آ گئی۔ میں سوچتی ہوں میرے ہاتھ کیسے تھے، ایک لوتھڑا سا تھا۔ وہ وقت کیسا تھا جب میرے ہاتھ کی انگلیاں کے درمیان ڈیڈ سیل ہو رہے تھے۔ وہ کون تھا جس پورے عمل میں شریک ہو؟ کوئی بھی نہیں۔ جس ماں کے پیٹ میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا، اس سے بھی صرف اتنی خدمت لی گئی کہ ان کے پیٹ میں مجھے پروان چڑھایا گیا اور کچھ وقت کے لیے رکھا گیا۔ پھر وہ وقت آیا جب مجھے اس دنیا میں آنا تھا۔ وہ میری ماں کے لیے بہت مشکل وقت تھا، اور میری ماں زندگی سے زیادہ موت کے قریب تھی۔ میری ماں کی جو تکلیف اس وقت پہنچی، پوری زندگی بھی لگا دوں تو اس کا بدلہ نہیں۔ مجھے پہلے میرے رب نے میری ماں کے خون سے پروان چڑھایا، پھر 2 سال تک میری غذا میری ماں کے پیٹ سے رکھ دی، جو دودھ کی صورت میں مجھے ملتی رہی۔ اس دوران کتنی تبدیلیاں آئیں اور میں دیکھنے لگ گئی، بولنے لگ گئی، چلنے پھرنے لگ گئی، میں سوچنے سمجھنے لگ گئی۔ پھر کس طرح وقت کا پہیہ تیزی سے گھوما، اور وہ دن کیسا تھا جب میری امی مجھے پہلی بار اسکول لے کر گئی۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے۔ میری ماں چاہتی تھی میری بیٹی کو ایسی تعلیم ملے جو سب سے زیادہ اعلیٰ ہو اور کسی کمتر چیز پہ سمجھوتا نہیں کرنا۔ پھر کسی طرح سے میرے والد نے قرآن حکیم پڑھانے کی کوشش کی، اور اسکول جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے کلام کو میں نے باقاعدہ طور پر ناظرہ قرآن مکمل کر لیا، اور انہوں نے مجھے 2 زبانیں خصوصی طور پر انگریزی اور عربی سکھانے کے لیے محنت کی، اور یہ سیکھنی بھی بہت ضروری ہے۔ پھر جس وقت اسکول جانے کا آغاز ہوا، میری ماں کی مصروفیت اور بڑھ گئی۔ ایک ہی فکر انہیں کھائی جاتی تھی کہ کس طرح سے میں لکھنا سیکھ لوں، پڑھنا سیکھ لوں، میرا میتھ اچھا ہو، اور میں اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھنے کے قابل ہو جاؤں۔ آج ہم اس بات کو یہی ختم کریں گے، پھر آگے دیکھیں گے کہ میرا سلسلہ کہاں تک پہنچا اور اب میں کیا کر رہی ہوں، اور پھر یہ کب ختم ہوگا اور کیسے ہم دوسری جہاں میں چلے جائیں گے۔
تعالیٰ ہمیں سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے